3 رمضان المبارک یوم عرس ہے بنت سید الکونین مادر حسنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا۔ تو آپ کی شان میں منقبت کے چند اشعار ہیں۔ راحت مصطفیٰ سیدہ زہرا، راحت مصطفیٰ سیدہ زہرا، فرحت مرتضیٰ سیدہ زہرا، راحت مصطفیٰ سیدہ زہرا، فرحت مرتضیٰ سیدہ زہرا، قابل اقتداء ان کا ہر ایک عمل، قابل اقتداء ان کا ہر ایک عمل، قابل اقتداء ان کا ہر ایک عمل، مشعل و رہنما سیدہ زہرا، مشعل و رہنما سیدہ زہرا، راحت مصطفیٰ سیدہ زہرا، اور بنت محبوب رب جان ختم رسول، بنت محبوب رب جان ختم رسول، بنت محبوب رب جان ختم رسول، رفعتوں کی ردا سیدہ زہرا، رفعتوں کی ردا سیدہ زہرا، راحت مصطفیٰ سیدہ زہرا، اور مصطفیٰ نے کہا حور فردوس ہے، مصطفیٰ نے کہا حور فردوس ہے، مصطفیٰ نے کہا حور فردوس ہیں، باحیا باصفا سیدہ زہرا، باحیا باصفا سیدہ زہرا، راحت مصطفیٰ سیدہ زہرا، اور دھوم عالم میں ہے ان کی تسبیح کی، دھوم عالم میں ہے ان کی تسبیح کی، دھوم عالم میں ہے ان کی تسبیح کی، گویا مشکل کشا، گویا مشکل کشا سیدہ زہرا، گویا مشکل کشا سیدہ زہرا، راحت مصطفیٰ سیدہ زہرا، اور روز محشر جب ان کی سواری چلی، روز محشر جب ان کی سواری چلی، روز محشر جب ان کی سواری چلی، ہر طرف تھی ندا، ہر طرف تھی ندا سیدہ زہرا، راحت مصطفیٰ سیدہ، اور میرے
حسنین کو کچھ نہ کچھ ہو عطا، میرے حسنین کو کچھ نہ کچھ ہو عطا، میرے حسنین کو کچھ نہ کچھ ہو عطا، تھا یہی مدعا، تھا یہی مدعا سیدہ زہرا، راحت مصطفیٰ سیدہ۔ اصل میں یہ جو شعر ہے اس میں ایک حدیث شریف جو شیعہ سنی دونوں کتب میں موجود ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں شہزادوں کو لے کے گئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورثہما، کہ انہیں اپنی وراثت سے کچھ حصہ دیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے میری سخاوت ہے، اور حسین کے لیے فرمایا ان کے لیے میری سرداری ہے، او کما قال علیہ السلام۔ تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہزادوں کو اپنی جو باطنی وراثت تھی، جو آپ کا فیضان تھا علم کے لحاظ سے، جرت کے لحاظ سے، سخاوت کے لحاظ سے، وہ دونوں شہزادوں کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ راحت مصطفیٰ سیدہ زہرا، فرحت مرتضیٰ سیدہ زہرا، جو ہے مشکل کشا اور شیر خدا، جو ہے مشکل کشا اور شیر خدا، جو ہے مشکل کشا اور شیر خدا، آپ پر تھے فدا، آپ پر تھے فدا سیدہ زہرا، آپ پر تھے فدا سیدہ زہرا، راحت مصطفیٰ سیدہ۔ اور حافظ بے نوا کو عطا کیجئے، حافظ بے نوا کو عطا کیجئے، حافظ بے نوا کو عطا کیجئے، آپ کا ہے گدا، آپ کا ہے گدا سیدہ زہرا، آپ کا ہے گدا سیدہ زہرا، آپ کا ہے گدا سیدہ زہرا، راحت مصطفیٰ سیدہ زہرا۔ اور یہ جو کلام جس طرز پہ ابھی پڑھا گیا ہے اسی پہ ہی ایک اور کلام ہے، دو شعر اس کے بھی محبت کے ساتھ پڑھ لیں۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اور فاطمہ و علی اور حسین و حسن، فاطمہ و علی اور حسین و حسن، فاطمہ و علی اور حسین و حسن، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ تو سامعین مکرم،
اب اختتام پر جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے ہمارا عقیدہ ہے اس کو بھی مختصراً بیان کرنا چاہیے، اور چونکہ وبا پھیلی ہوئی ہے، ہم ایسے جاہل پیر سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ جو اپنے مریدین میں ببانگ دہل بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبیوں سے بھی افضل ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، غیر نبی کو نبی سے افضل سمجھنا کفر ہے، یہ ہماری تمام عقائد کی کتب میں لکھا ہے۔ اور جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نبیوں سے بھی افضل ہیں، بولیے ایسا شخص کون ہے؟ کافر ہے۔ ایسا شخص کافر ہے، اس کا اہل اسلام کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ نہیں ہے، ان کو جو معصومہ سمجھتا ہے یا کہتا ہے وہ شخص بھی گمراہ ہے، اس کا اہل سنت و جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور باغ فدق کے حوالہ سے بھی یاد رکھیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ نہیں تھیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غاصب نہیں تھے۔ دونوں ہستیوں کا ادب کرنا اور آل و اصحاب کے مناقب بیان کرنا اور دونوں ہستیوں کی محبت کا پرچار کرنا، یہ بحمدللہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ رہا۔ اسی وجہ سے امام اہل سنت نے فرمایا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت و جماعت پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔